بہرحال اب جلسہ دستار بندی ہے، تو دستار بندی والا مبارک عمل جن بچوں کا میں نام نامی اس میں گرامی لے رہا ہوں، وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، وہ اپنی جگہوں پر ترتیب سے کھڑے ہو جائیں گے۔ عزیزم حافظ محمد انیب سلمہ ابن جناب ارشاد احمد صاحب، عزیزم حافظ انطاف احمد ابن جناب محمد رفیق صاحب، عزیزم حافظ عرفان خان ابن جناب شفیع محمد صاحب، عزیزم حافظ سہیل خان ابن جناب سنمی اللہ خان صاحب، عزیزم حافظ فہیم خان ابن جناب شمس الدین صاحب، عزیزم حافظ محمد افضل ابن جناب صابر علی صاحب، حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب قاسمی اور حضرت مولانا عزت صاحب اور دیگر جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور طلبہ کے اساتذہ، ان سے درخواست ہے کہ یہ اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کے سروں پر دستار باندھیں اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ قرآن کی بنیاد پر ان کے کارنامے بڑے ہونے چاہیے، قرآن کی بنیاد پر ان کی نشست و برخاست الگ انداز کی ہونی چاہیے، قرآن کی نسبت پر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ان بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، ان کے والدین نے قربانیاں دی ہیں، ان کے سامنے بھی دنیا کی رنگینیاں تھیں، ان کے سامنے بھی انگلش میڈیم اسکول تھے، ان کے سامنے بھی ڈگریوں کا دھوس تھا، لیکن اس کے باوجود سارے دھوس، سارے چمک دمک کے آگے ان کے والدین کے سامنے قرآن باعظمت اور مقدس تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مدارس کے حوالے کیا، قربانیاں دی، جذبات کی قربانیاں دے کر کے انہیں پروان چڑھایا، اساتذہ نے قربانیاں دی ہیں، مدرسے کے منتظمین نے قربانیاں دی ہیں، آپ حضرات نے قربانیاں دی ہیں، ان کے رشتہ داروں نے ان کے حوصلہ افزائی کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ پروان چڑھے ہیں، یہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں، بڑی آسانی سے نہیں۔ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جتنا بڑا عمل ہوتا ہے، جتنا بڑا خیر کا کام ہوتا ہے، جتنی بڑی فضیلت والا اور جتنا نفع بخش کام ہوتا ہے، اس کام کرنے والے کے پیچھے اتنی ہی بڑا شیطان بھی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کانوینٹوں میں اور اسی طریقے سے انگلش میڈیم اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بغیر ترغیب دیے اچھلتے کودتے خود سوتی ماں کو جگاتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا وقت ہو گیا، لیکن یہ بچے اسکول جانے کے نام پہ بالکل بلی کا بکرا بنے رہتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کے پیچھے قربانیاں دی جاتی ہیں، بڑی مشکل سے ڈالی ہیں، ان کے پیروں میں زنجیریں، یہ اتنی آسانی سے حافظ قرآن نہیں ہوئے ہیں۔ تسلی دے کے زلفوں کی انہیں لایا ہوں صحرا سے، تسلی دے کے زلفوں کی انہیں لایا ہوں صحرا سے، بڑی مشکل سے ڈالی ہیں ان کے پیروں میں زنجیریں۔ یہ تمام وہ حفاظ ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ یہ ایک جھلک ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن انہی سے رحمان کہے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، کل قیامت کے دن انہی کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا اور جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسا چمکدار چاند ہوگا کہ جس سے سورج کی روشنی بھی مات پڑ جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب یہ سارے مراحل ہوں گے تو دنیا کے لوگ بلکہ اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ایسے میں لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا ہوتا، حافظ بنایا ہوتا۔ مائیں اور بہنیں یہاں سے جائیں، دل کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ لے کر کے جائیں۔ جی اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، موقع کی مناسبت سے دو چند مصرے ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں سے داعیہ اور جذبہ لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اور اس کے بعد فوراً ایک عمل مختصر سا
محبوب العلماء ایوارڈ، چونکہ پورے مہراج گنج ضلع کے اندر اکثر مدارس کے ہمارے جتنے اکابر اور ذمہ داران ہیں حضرت مولانا کے لیے فرش راہ اور ان کے کارناموں کو سراہا ہے اور ان کی قربانیوں کو سراہا ہے اور انہیں سینے سے لگایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں محبوبیت بھی دی ہے، مقبولیت بھی دی ہے۔ یہ ایک ایوارڈ حضرت مولانا کی خدمت، حضرت مولانا کو دیا نہیں جائے گا بلکہ حضرت مولانا کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایوارڈ دے کر کے حضرت مولانا کے قد کو اونچا نہیں کرنا ہے بلکہ دینے والوں کے قد کو، اپنے قد کو اونچا کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک رسمی چیز ہے جو شایان شان بھی نہیں ہے۔ الحاج انعام الحق صاحب جو مدرسہ حاضہ کے صدر ہیں اور اسی طریقے سے حافظ محمد عمر سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ یہ دونوں حضرات اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت مولانا کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے مان بعد میں حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اب اس کے بعد کوئی عمل نہیں، چند مصروں کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔